السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کیا تھا، فورسائٹ عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی. اور جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ضرور کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو ایمان کی روشنی نظر آ گئی ہے تو وہ اپنے گھر والوں تک اس کو ضرور پہنچائے. وہ اپنے خاندان والوں کا کنسرن ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر ذکر آیا کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ ذکر کیا. تو جس کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی، وہ چاہے گا کہ باقی لوگ بھی اس محبت سے آشنا ہو جائیں. اور خاندان والوں کا ہمیشہ سے اصول یہی رہا، چاہے وہ انبیاء کے خاندان والے ہوں یا وہ صحابہ کے خاندان والے ہوں یا وہ میرے اور آپ کے خاندان والے ہوں، جب بھی آپ خاندان میں دین پہنچائیں گی تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ان کی نظر میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسے بالکل ہم کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. تو سب سے مشکل کام گھر والوں میں تبلیغ کرنا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا اور پوچھا کہ یہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں سوسائٹی کے، ان کو کویسچن ضرور کرے. اس کے پیچھے جو ریزن ہو، جو اس کے کام کرنے کے پیچھے موٹیو ہو، اس کو ضرور پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر آج کوئی بچی کہے کہ میں پیلا جوڑا ہی کیوں پہنوں. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوں تو میں کیوں کیک کے اوپر جو ہے وہ کینڈلز لگاؤں، یا برتھ ڈے کیوں سیلیبریٹ کروں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس نے شروع کیا، اس کو میں اگر کروں گی تو میں کس کو فالو کروں گی. تو اسٹیبلشڈ نارمز کے اوپر سوال اٹھانا، یہ وہی کام کرتا ہے انسان جس کی عقل جو ہے وہ سلامت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت انسان تھے. ان کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اسٹیبلشڈ نارمز کے لیے بات کی کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہے. قوم نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. آج بھی آپ کسی سے سوال کریں جو قوم کے اندر، جو معاشرے کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں کہ آپ یہ رسم کیوں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک رسم کرنا کہ وہ جو دلہن گھر پر آتی ہے تو اس کو کھیر کھلاتے ہیں یا کیا کھلاتے ہیں، یا کچھ گھروں کے اندر جو ہیں وہ کچھ دروازے کی دہلیز پر کچھ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں تیل ڈالتے ہیں یا کیا ڈالتے ہیں. مختلف گھروں کے اندر مختلف رسمیں ہوتی ہیں. تو کوئی سوال کرے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے، تو اکثر و بیشتر آپ کو مقصد کا جواب تو نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں بھئی سبھی کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، یا ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے. آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کبھی تمہارے جو باپ دادا کام کرتے آئے، اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری خاندانی رسمیں ہیں، تم نے کبھی سوال کیا وہ نیک مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یا وہ جو سالیاں ہوتی ہیں وہ دلہا کی انگلی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں اس کی جان سے کہ جب تک جو ہے تم ہمیں کچھ دو گے نہیں، ہم جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کیا نہیں کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ان ساری رسموں کی طرح یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ کیونکہ سب کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے اس کو کرتے ہیں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ یہ میرے لیے تو سب دشمن ہیں، الا رب العالمین، بجز ایک رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے.
ڈکلیئر کر دیا انہوں نے صاف طرح سے حق کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے, اپنے دل میں لے کر نہیں بیٹھا رہتا کہ رسموں کو دیکھے اور اس کے بعد کہے ہاں ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کروں, خاموشی ہی بہتر ہے, بری بن جاؤں گی بولوں گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں, انہوں نے فوراً اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی, جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتونی ثم یحیینی, جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا. جو مومن ہوتا ہے اس کا سارا فوکس زندگی کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے, یعنی دنیا کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے, موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے. اس لیے ان کا سارا فوکس بھی اس پر رہا کہ وہ مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا. اور جو کافر ہوتا ہے, جو منافق ہوتا ہے, اس کا سارا فوکس دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے, وہ اسی زندگی کے لیے روتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ شامل فرما. صالحین کی یہ دعا رہی ہے, اس دعا کو یاد کر لیں. اور کبھی کبھی دعاؤں کے اندر آپ ایسے الفاظ مانگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت کچھ نواز دیتا ہے. آپ انبیاء کی دعاؤں کا یہ مزاج دیکھیں گی کہ انبیاء جس مشکل کا شکار ہوتے تھے اس مشکل کا اظہار اپنے الفاظ میں نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ ایک جنرلائز دعا کر دیا کرتے تھے. یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے, بس انہوں نے دعا کی تھی کہ بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی ساری کہانی بتا دی کہ میں جو جلدی نکل آیا تھا وہ میں نے ظلم کیا تھا اپنی جان کے اوپر, وہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اسی طرح آدم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے پھل کھا لیا. ان جنرل بات کیوں کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی وہ دعائیں جو ہے گفٹ کے طور پر دے دیتا, لیگیسی کے طور پر وہ انبیاء اپنی دعائیں چھوڑ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں ایک جنرل بات کی کہ کیونکہ ان کو اپنی قوم کا ساتھ پسند نہیں تھا, اس لیے کہ ان کی قوم مشرک تھی, ان کی کیمسٹری اپنے قوم کے لوگوں سے نہیں ملتی تھی, تو انہوں نے کیا کہا, ربی حبلی حکمن, اللہ مجھے حکم دے, وزڈم دے کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں, ان کی باتوں میں نہ آؤں, اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے ان کے مقابلے میں جو صالحین میں سے ہوں, اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما, اور میرے باپ کو معاف کر دے, بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے, اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد, بجز اس کے الا من اتی اللہ بقلب سلیم, سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور داخل ہو جائے گا. انسان اپنے دل کا ضرور جائزہ لے کہ انسان کا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے. قلب سلیم فطرت جس کی بالکل سلامت ہو, جس فطرت کے اندر دنیا کی غفلت کی ملاوٹ نہ آئی ہوئی ہو. اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان 3 مواقع کے اوپر اپنے دل کا جائزہ لے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے یا دنیا کے اندر انوالو رہنے والا ہے. ان میں سے ایک وقت وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا جائزہ لے جب وہ تنہا ہوتا ہے, جب اس کے ساتھ کوئی اور انسان نہیں ہوتا, تو وہ دیکھے کہ وہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے, کیا کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے. رب کو راضی کرنے کا دل چاہتا ہے, رب سے دعائیں کرنے کا دل چاہتا ہے, یا وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے جو وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے ہو کر نہیں کر سکتا, یعنی کوئی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے. تو اسکالرز کے مطابق ایک وقت جس میں انسان چیک کر سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے کہ نہیں, وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا. دوسرا, اسکالرز کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل میں, ذکر کی مجلس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے, اس کے دل کے اندر شکوک و شبات آ رہے ہیں اس محفل کے اندر بیٹھ کر, یا اس کے دل کے اندر تمنائیں ابھر رہی ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی. اور تیسرا وقت اسکالرز کے مطابق جس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے, وہ وقت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت. بوریت ہو رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, الجھن ہو رہی ہے کہ کیوں قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے, اجلت ہو رہی ہے کہ جلدی سے پڑھ لوں اور فارغ ہو جاؤں, یا محبت کے ساتھ, اٹیچمنٹ کے ساتھ, ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ان 3 اوقات کے اندر انسان دے سکتا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا دل کس حالت کے اندر ہے, کیا قلب سلیم والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں قلب سلیم کیا ہوتا ہے, وہ دل جس میں اللہ کی اطاعت کا شوق اشد ہوتا ہے, شدید تر ہوتا ہے, وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے, شدید تر ہوتی ہے.
تو دعا مانگیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے، اور تنہائی میں بیٹھ کر ضرور بالضرور اپنے دل کا جائزہ لیا کریں، سوچا کریں کہ میرا دل کیا کرتا ہے، زیادہ تر میرا دل کن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، میں کیا کرنا چاہتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں سب محبتیں ہیں سوائے رب کی محبت کے علاوہ۔ تو قلب سلیم یہ بھی ہو گیا، اور اسکالرز کے مطابق قلب سلیم یہ بھی ہوتا ہے جو تقوی رکھے اور دین کی سربلندی کا جذبہ رکھے، وہ بھی قلب سلیم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دل کے اندر ہی انسان کے تمام جذبات ہوتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون کامیاب ہوگا، مال والا نہیں، اولاد والا نہیں، بلکہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں، یا خود اپنا بچاؤ تم کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو سرہی گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ کاش فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں، ایک موقع مل جائے۔ پچھتاوا، وہی اولاد جس کی کہنے پر اللہ کی نافرمانی کی، جس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کی، وہی گھر جنہوں نے اللہ کی اطاعت کے لیے گھروں سے نکلنے نہ دیا، وہی مال جو کہ معبود بن گئے۔ اس دن سب کے اوپر یہ ریگریٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے واپس جانے کا، اور ان کو کیا موقع ملے کہ پھر ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی دولت کو اپنے لیے الہ نہ بنائیں گے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، ان فی ذلک لآیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ امانت دار کس طرح سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی لمبی زندگی دی تو انہوں نے اپنی اتنی لمبی زندگی کے اندر اپنے وقت کو ٹھیک امانت داری سے استعمال کیا، اس امانت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا۔ اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نوح علیہ السلام کی یہ جو کوالٹی یہاں بتائی گئی ہے، امانت دار رسول، انی لکم رسول امین، جو ان کی یہ صفت آئی ہے امین ہونے کی، علماء کے مطابق یہ صفت ان کی اس لیے آئی ہے اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا سارا ڈھیر سارا وقت دیا تھا زندگی میں، انہوں نے سارا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں لگا دیا۔ تو جب انسان کو موقع ملے، انسان اپنے وقت کو ضرور اللہ کی راہ میں لگائے، اور انسان اپنا غم جو ہے وہ دین کا غم بنا لے۔ جب دین کو ضرورت ہو، اسلام کو وقت دینے کی ضرورت ہو، انسان اپنے وقت کو سنبھال کر نہ رکھے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے تو تمہیں تقوی لانا ہے، تو تقوی رسول کی اطاعت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا تقوی رسول کی اطاعت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، تو پھر رسول کی پیروی کیسے کرتے؟ جو رسول کرنے کو کہتا وہی کرتے، جس لائف پیٹرن پر رسول زندگیاں گزار رہے تھے اسی لائف پیٹرن پر زندگی گزارتے۔ تو یہاں شخصی اطاعت کا ذکر آ گیا۔ علماء کے مطابق تقوی ہدایت ممکن نہیں ہے اطاعت رسول کے بغیر۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بیٹھ کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ تمہیں تو تھرڈ کلاس لوگ فالو کرتے ہیں، تمہیں تو ہیو ناٹس فالو کرتے ہیں، تمہیں تو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ فالو کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں؟ عمل کو کرائٹیریا بنا دیا، مال کو کرائٹیریا نہیں بنایا۔ مال اعلیٰ یا گھٹیا نہیں کرتا انسان کو، اس کا عمل اس کو اعلیٰ یا گھٹیا کرتا ہے۔ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم لوگ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان قومی کذبونی فافتح بینی بینہم فتحا ونجنی من معی من المؤمنین۔
اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی رہ جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی، اللہ نے اکثریت کو غرق کر دیا۔ میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی، یاد رکھیں، بلکہ اکثر و بیشتر میجورٹی حق پر نہیں ہوتی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو، فضول کی کنسٹرکشن کرتے رہتے ہو، اسکول نہیں بناتے، ہاسپٹل نہیں بناتے، مدرسے نہیں بناتے، اور وہاں لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کے لیے چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہو؟ یادگاریں بناتے رہتے ہو، مونیومنٹس بناتے رہتے ہو، یہ تعمیر کرتے رہتے ہو۔ قومیں اسی طرح اپنے ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو بیسک نیسیسٹیز کے لیے آپ کو ہسپتال نہیں ملیں گے، پبلک ٹوائلٹس نہیں ملیں گے، آپ کو سکولز نہیں ملیں گے، آپ کو اچھا صاف ستھرا پانی لوگوں کو پیتے ہوئے نہیں ملے گا، لوگوں کو صاف پانی نہیں دیا جاتا، اور کیا ہوگا؟ بڑے بڑے مونیومنٹس بن رہے ہیں، بڑی بڑی یادگاریں بن رہی ہیں، اس طرح سے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سختی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اللہ کی رحمت سے اپنے لیے کچھ نہیں سیکھتے، اللہ تم پر پکڑ ایک دم سے نہیں کرتا، اللہ تم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے اوپر فوراً اپنی پکڑ کر لیتے ہو۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ بتا دیا گیا شکر گزار بنو، نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، شکر گزار بنو گے تو اللہ کی اطاعت کر سکو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر گزاری انسان کو اللہ کی اطاعت پر لے آتی ہے، اس لیے کہ شکر گزاری ہی ایسا ایلیمنٹ ہے جو نعمتوں کے اوپر انسان کو شکر گزار بننا سکھاتی ہے، اور نعمت کے چلے جانے پر انسان کو صابر بننا سکھاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ تو ہم سب بھی گھر جا کر ضرور اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ناشکری میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں کر رہے، یا غافل ہو کر اللہ کی نعمتوں کو صرف دنیا ہی کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ تم ہمیں واز کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی مہلت دے کہ میں اور آپ اپنے عمل کو سچا ثابت کر سکیں، اپنی نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر ادا کر سکیں اور عذاب والے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں بھی دیکھیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، شخصی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو دین کی دعوت کو بغیر کمپرومائز کے آگے پہنچانا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں دین کا کام آگے پھیلاؤں، اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے لوگوں کے ریسورسز کی ضرورت نہ پڑے، مجھے دین پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ مال و دولت نہ لینی ہو، مجھے کوئی پیسہ نہ لینا ہو، میں والنٹیرلی یہ کام کروں، بے غرض مبلغ کی طرح میں یہ کام کروں، بے لوس طریقے سے یہ کام کروں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہ کام کروں اور لوگوں کے مال کی طرف دیکھ کر میں یہ کام نہ کروں۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور
میری اطاعت کرو. یعنی دنیا میں ایسے رہتے ہو جیسے کبھی اس کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں. ان رشتوں میں، ان کی محبتوں میں ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہو جیسے کبھی ان رشتوں کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوگے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. کتنی بار بار ان قوموں کے ذریعے آپ کو اور مجھے بار بار ہلایا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. جو ان قوموں سے سوال کیے گئے وہ سارے سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھ لیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف میں خود عمل کرنے والی بنوں بلکہ میں دوسرے لوگوں کو عمل کرانے کے لیے اس راہ پر چلا سکوں، میں لوگوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنوا سکوں، اور اس کام کے لیے میں بے غرض ہو کر کام کروں. تو درس دینے کے لیے یا کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھانے کے لیے بہت بہتر ہے کہ انسان جو ہے مال سے مبرہ ہو کر کام کرے، والنٹریلی کام کرے، تاکہ انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر کمپرومائز کیے بغیر حق کو حق کی طرح پہنچا دے.